کہ پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو دوست دور دراز سے سفر کر کے محض اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے محفل میں آتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا انسانوں میں، اس لیے کہ انسانوں کو راہ ہدایت پہ رکھے، اور انسانوں میں سے ہی انبیاء کرام علیہ السلام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور پر نور شافع یوم النشور خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو پھر یہ سلسلہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ نیابت جو تھی اولیاء اعظام کو عطا فرمائی، تا قیامت یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے نیک اور پاک باز بندے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اور یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذاکر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، صابر بھی ہیں، جو متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف ان اپنے نیک بندوں کے اوصاف قرآن حکیم میں بیان فرمائے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی تو نشانیاں بتائیں، معجزات بتائے، کمالات بتائے، قرآن حکیم شاہد ہے۔ اسی طرح اولیاء کے اوصاف بتائے کہ میرے دوست ہیں کون، دوستی کا معیار کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنا وعدہ نبھاتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی تو کرتا نہیں۔ تو کیا کیا، مخلوق کی زبان پر ان کو جاری فرما دیا۔ کوئی ان کی کرامات بیان کر رہا ہے، کوئی ان کے درس و تدریس سے کوئی حصہ پیش کر رہا ہے، کوئی کشف المعجوب سے درس دے رہا ہے، تو کوئی گھونے تو طالبین یا فتوح الغیب پڑھ رہا ہے۔ بہرحال وہ سلسلہ چلتے چلتے سینکڑوں سال ہو گئے۔ حالانکہ ان ادوار میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن ان کا ویسا ذکر نہیں، ان کی قبور پر ویسی رونق نہیں۔ لیکن ادھر جب جاؤ رونق لگی ہوئی ہے، جب جاؤ ان کا کوئی نہ کوئی تذکرہ کر رہا ہے۔ تو انہیں آج چونکہ لاہور میں تو
حضرت شیخ حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مادھو لال حسین کے نام سے یاد کیا جاتا، آج ان کا بھی عرس ہے۔ اور ادھر قریب ہی میرا خیال ہے کہ یا غالباً 25 شوال کو حضرت میاں محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے میاں جنہیں کہتے ہیں، ان کا بھی عرس پاک ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات اپنی نوعیت کی ہیں، اور کتنا فیض ہے، کتنا فیض ہے کہ بندہ حیران رہ جائے۔ تو یہ فیض ملا کیسے؟ خدمت قرآن سے۔ قرآن پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ صرف انسانوں کو نہیں پڑھایا، جنات کو بھی قرآن کے حافظ بنایا۔ اور پھر شریعت سنت کی تدریس کرتے رہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں کئی سو سال کم از کم یوں کہیے کہ 400-450 سال ہو رہے ہیں کم و بیش۔ وہ سلسلہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی، میں کہیں پڑھ رہا تھا، آپ کے پاس نا ایک کیمیا گر آ گیا۔ کون؟ کیمیا گر، سنیاسی بابا۔ ہاں جی، اور جین من اس نے کیمیا بنائی ہوئی تھی۔ دیکھا کہ یہاں طلباء بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے دل میں ایک عقیدت آئی، محبت آئی، اس نے وہ کیمیا کی بوتل جو تھی نا ان کے حوالے کر دی میاں صاحب کے، کہ ایسے ایسے کریں گے، لگائیں گے تو سونا ہو جائے گا، جب ضرورت پڑے تھوڑا بنا لیا، بازار میں بیچ دیں گے تو لنگر پانی چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو وہاں رکھ دو، رکھ دیا۔ اور عرصے کے بعد وہ کیمیا گر پھر آیا، خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا۔ تو دیکھ کے نا دل میں بڑا ملال آیا۔ پرانے آپ میں سے جو دوست ہیں وہ جانتے ہیں، کئی لوگ اس کام میں پڑے کیمیا گری کے چکر میں اپنا گھر بار سب کچھ برباد کر کے بیٹھ کے کامیاب پھر نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ہے، کیمیا اجڑ گئے۔ اجڑ گئے کسی کیمیا گری۔ لیکن جو کامیاب ہو گیا ہو وہ تو اپنے آپ کو پھر کیا کچھ سمجھے گا تو صحیح نا، جی، اس کو تو پھر اپنے فن پہ مان ہوگا۔ اور جس کو کے پاس کوئی فن ہو وہ آگے چاہے گا کہ میرے فن کا کوئی قدردان مجھے ملے۔ تو میاں صاحب نے وہ جب دیکھا تو وہ شیشی گرد اور آلود ہے اور اٹی پڑی ہے، جہاں رکھ کے گیا تھا وہیں پڑی ہے۔ اندر مرا ہوگا یہ کیا، میں نے تو ان کو دیا تھا، انہوں نے تو میری چیز کی قدر ہی نہیں کی۔ کتنے میں آپ کو حاجت ہوئی، اس نے لوٹا لیا اور سب ساتھ ساتھ چل دیا۔ یہ سب پیچھے یہ بھی تقریباً اسی ایریا کا ہی حصہ ہے، کچھ اب بعد میں یہ ریلوے یہ وہ کچھ، یہ ساری
زمین اور سارا فصلیں یہ تھی۔ فصلیں تھی. آپ تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو بٹوانی فرما رہے تھے. اور ظاہر لوٹا رکھ کے دور کھڑا ہو گیا. جب آپ تشریف لائے تو وہ آپ بٹوانی فرما رہے. بٹوانی فرماتے فرماتے وہ جو ڈھیلا تھا نا اس کو ایسے پھینکا، وہ دیکھتا رہ گیا کہ سار جیسے ہی وہ پھینکنا تھا وہ کیا اس کے ساتھ جو ملا ہے وہ بھی سونا، پورا کھیت ہی سونے کا نظر. وہی قدموں میں لگ گیا حضور. وہ فکر حضرت مولانا روم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کیمیا پیدا کند ز مشت گلے بو صدن براستان کاملے. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تو مٹی کی جو ایک مشت ہے نا، مٹھ، اگر نظر کرے تو اس کو کیمیا کر دے، سونا نہیں کیمیا کر دے کہ وہ مٹی جس سے لگ جائے وہ سونا بن جائے. یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال ہے. تو آج ان لوگوں کے ہی عرس منائے جا رہے ہیں. تو چلیں چلتے چلتے ایک بات بابے کی بھی. آپ کی پیدائش بھی شدرے کی ہے اور وفات بھی اور تدفین بھی شدرے میں ہی ہوئی تھی. ہاں جی، شدرے کے ہی رہنے والے تھے. تو بعد میں وہ دریا آیا، آپ نے مادو کو اشارہ کیا. اصل میں یہ یاد رکھیں کہ ان کے دادا جان مسلمان ہوئے تھے، یہ بھی برہمن خاندان سے تھے، شیخ حسن لاہوری. اور مادو بھی برہمن خاندان سے ہی تھا، لیکن وہ ہندو رہے، ان کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کی یہ ایک کرامت دے کر ان کا پورا خاندان مسلمان ہوگا، مادوروں کا. باتیں تو بڑی ہیں. اور مادو کا نام آپ نے محبوب الحق رکھا. ہاں، ابھی بھی قبر پہ جائیں گے نا تو دیکھیں گے، میں نے خیر نہیں دیکھ سکا، کبھی دیکھنا تو قبر پر کتبہ یہی لکھا ہوگا، محبوب الحق. مادو پرانا نام تھا، اور یہ کرامت کی وجہ سے مادو، اور مادو تو تھا ہی آپ کا دیوانہ. لیکن ہوا کیا کہ اب جب ان کی پیر مرید کی، مادو کی اور ان کی زیادہ شیخ کی قربتیں بڑھ گئیں نا، تو ہندو کا چاہیں کہ مسلمان اتنا، اب انہیں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا. لیکن مادو لاڈلا تھا، اب ایک دم اس کو روک بھی نہیں سکتے. انہوں نے سوچا کہ ابھی چھوٹا ہے، ایسے کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، تھے مالدار، سفر کرتے ہیں. سب نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایسے کرو کہ چلو گنگا اسنان پہ چلتے ہیں. غالباً بنارس جہاں یہ جاتے ہیں گنگا اسنان کے لیے. ظاہر ہے اتنا سفر کریں گے، آئیں گے، جائیں گے، رہیں گے. اس وقت تو سفر بھی ایسے ہی تھے. تو بچے کے دماغ سے نکل جائے گا. اچھا کہہ لیا، پروگرام بن گیا. مادو سے کہا تو نے بھی جانا ہے؟ انہوں نے کہا میں بابے کو پوچھ کے آؤں گا تو پھر دساں گا. گئے. مادو ان کو کہو تم جاؤ، ہم آ جائیں گے، تمہارے پیچھے ہی آتے ہیں، مل جائیں گے تمہارے ساتھ. وہ چلے گئے، یہ رہ گئے. اب مادو چونکہ لاڈلا تھا، بات کوئی ٹالتے نہیں تھے، برکت وہ تو چلے گئے. این اس دن نا، جس دن وہ اس گھاٹ پہ یا اس جگہ پہ پہنچے جہاں وہ اشنان کرنے والے مسلمان، جہاں اشنان کرتے ہیں، تو مادو نے نا ٹھنڈی آب بھری
کیا یہ آج میرے ماں باپ وہاں پہنچ گئے ہوں گے، ہاں کوئی نہیں، اسی بھی چلے جانے، بس پلک جھپکتے وہاں اسی گھاٹ پہ۔ مدد تو کیسے ہونی تھی ادھر ایسا، جب اس نے یہ ساری کرامت، اور انہوں نے بابا جی کی کرامت دیکھی، وہ بھی پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور دلشن حالاں وہ بہلول والی طبیعت، وقت نہیں ہے، تقابل کیا جائے تو بڑا مزہ ہے لیکن وقت نہیں۔ آپ اپنی بستی میں بیٹھے ہیں تو وقت کا قاضی پاس سے گزرا، اس نے نا میرے ورگے ہوتے ہیں ٹچکر کرنا لے، 4 اکھر پڑھ لی تو سانو ٹچکر کرنے کی عادت پائی جاتی، نہ کریے تو علم ختم نہیں ہوتا۔ اگلا کہڑے حال سے کیسا ہے یہ نہیں ہم دیکھتے، وہ مادو شیخ حسین لاہوری نا اپنی مستی میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے پاس سے قاضی گزرا، حالانکہ اس نے بڑے حملے کیے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو، بلکہ ایک بار تو لے بھی گیا تھا قید کر کے، بادشاہ غالباً اکبر تھا یا اس کے پاس، وہ لمبی چوڑی سٹوری پھر کبھی صحیح، لیکن دا کوئی نہیں چاہ رہا تو گزرانا، تو اس نے ٹچ کر کرائی، السلام علیک یا تارک الصلاۃ، سلام بھی کیا اور کہنا کو سلام ہو نمازیں چھوڑنے والے، نمازیں آپ موج میں بیٹھے ہو، علیک السلام یا تارک الحج والزکوٰۃ۔ اس نے تو جو کہا وہ جیسا بھی تھا اہل فقر کا کچھ ظاہر باطن میں، تو ظاہر خلق کے لیے اور باطن خالق کے لیے ہوتا ہے، ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو آپ نے فرمایا وہ حقیقت تھا۔ وہ قاضی صاحب پر حج فرض ہو گیا، قاضی صاحب پر اتنا پیسہ تھا، اچھی پوسٹ تھی، اب قاضی صاحب جو ہے نا حج کے لیے جائیں نا ہر سال کے، اچھا یار اگلے کیا کہ اگر میں گیا تو میری جگہ پہ کوئی قاضی جو آئے گا وہ اگر پکا ہو گیا تو میرا تو کام گیا، سیٹ نہیں چھڑنی، لہٰذا ہر سال ایک واری فرض ہے نا، کوئی نہیں پھر کر لیں گے ایک۔ اور زکوٰۃ میں نے پچھلی بار سمجھاتے ہوئے سمجھایا نا کہ پورا سال رہے قبضے میں ہو، ملک ہو اور نصاب ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہے، بتایا نا۔ اب قاضی صاحب نے 11 مہینے مال اپنے پاس رکھے، جب 12واں مہینہ آنے لگے نا تو بیوی سے کہہ دیا تیری ملکی، تیری ملک ہے، یعنی اب ملک بدل گئی، پورا سال گزرا نہیں، پھر واپس بھر کیا۔ ایسے یہ لوگ تھے دعات مقدسہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی۔ کئی لوگوں نے ایسے بزرگوں سے بہت غلط قسم کی، مثلاً جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اس کو بیان بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ جو اس وقت وہاں جاؤ تو ایک پورا الاؤ لگا ہوا ہے، پورا پامبڑ مچ رہا ہے، یہ سوائے فضول خرچی اور بدعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اکابرین کے نزدیک، ہمارے نزدیک اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں،
ਜਿਹੜਾ ਚਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ہاں جی ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟਦੇ ہاں جی یہ ناجائز ہے فضول خرچی ہے بلکہ حضرت مولانا احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ صرف قبر پہ چراغ جلانے کے متعلق کسی نے پوچھا تو آپ نے اس میں فتویٰ کہ 2 طرح صرف قبر پہ چراغ جلانا جائز ہے. کتنی طرح؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے 2 طرح. ایک تو قبر پہ بیٹھ کے یا تو کوئی قرآن حکیم پڑھ رہا ہے روشنی نہیں ہے تو اس صورت میں چراغ جلائے. نمبر 2 راستہ کچھ ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ قبر یہاں ہے، اس صورت میں چراغ جلانا جائز ہے. بصورت دیگر اس کو ناجائز قرار دیا ہے. ایسی وہاں تو ضرورت ہی کوئی نہیں، ان دونوں ضرورتوں میں سے کوئی ہے. ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آگ سے بچانے کی تو دعا کر رہے ہو، آگ سے بچانے کی تو دعا کر رہے ہو، پھر قبر پہ آگ لگا رہے ہو. ਉਹ ਵੀ نہیں ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. پھول ڈالیں، پھول جو ہاں پھول ڈالیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرا ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ اچھی چیز ہے، وہ اچھی چیز ہے، وہ جائز ہے. یہ جو علماء نے ایک چلو یہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہی ہے، اگر ایسے مسائل بھی بیان کیے جائیں. علماء نے یہ جو پھول ڈالنے بھی جائز قرار دیا ہے نا، وہ اس لیے اس کا ماخوذ جو ہے وہ حدیث پاک دی ہے کہ جہاں آپ کی سواری مبارک اترائے پھر پتہ چلا کہ یہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہے، یعنی عذاب میں مبتلا ہے. سواری بتکی تھی نا تو پتہ چلا، پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی ہری کھجور کی، اس کو 2 حصوں میں کیا، دونوں پہ رکھے. یا رسول اللہ یہ کیا عمل ہے؟ ارشاد ہوا کہ جب تک یہ ہری رہے گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. وہ ہماری تربیت کے لیے تھے. اسی سے پھر علماء نے یہ مسئلہ بھی جو ہرے بھرے پھول رکھنا ہے نا، وہ بھی اسی زمرے میں علماء کرام نے قرار دیے. جب تک وہ شاخ ہری رہے گی عذاب سے بچے رہیں گے. تو جب اللہ والے جو ہیں، اللہ والوں کے مزارات پہ جو ہم پھول ڈالتے ہیں تو لوگ اب کہیں کہ جی یہ تو ہم نے دیکھا یہ تو جنتی لوگ تھے، جو جنتی لوگوں کے اوصاف تھے ان میں پائے جاتے ہیں، تو پھر ان پہ پھر پھول وہ ان کو تو عذاب ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کو تو نہیں. بارکیف وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ضروری نہیں کہ گناہ گار ہو، اگر ایسا ہے تو ان کے ذکر سے اللہ پھر بھی فائدہ دیتا ہے اور صاحب قبر کے درجات مزید بڑھ جاتے ہیں اس ذکر کی برکت سے. ٹھیک ہے، آج اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.